جی، یہ آپ لوگوں نے رمضان میں پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا؟ یہ حاضری تو آپ لوگوں کی تھوڑی نہیں ہے۔ شابش، تو رمضان میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ تو اگلے پیر کو تو انشاءاللہ رمضان ہوگا، تو پھر یہ دن کو ہم پڑھیں گے، ہاں؟ یہ کیا خیال ہے؟ پچھلی کلاس کے ساتھ بھی ہمارا 12 بجے کا وقت طے ہوا تھا، تو 12 بجے سے 1 بجے تک ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ ٹائم ایسا ہوتا ہے جس میں سکون بھی ہوتا ہے، کوئی بچے بھی نہیں ہوتے، کوئی کھانے پکانے کا ٹائم بھی نہیں ہوتا، سونے کا بھی ٹائم نہیں ہوتا، کیونکہ عام طور پر بندہ دیر سے جاگتا ہے رمضان میں۔ تو 12 سے 1 بجے تک انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ تو ذرا جو اپنی حاضری ہے نا، یہ ذرا مضبوط کر دیں۔ جی، پچھلے ہفتے ہم نے کیا پڑھا تھا؟ کوئی یاد ہے یا نہیں کچھ؟ جی، ہم کیا پڑھ رہے تھے پچھلے ہفتے؟ شابش، مولانا حمید الدین رحم اللہ کا تعارف ہم پڑھ رہے تھے۔ تو اس میں کچھ یاد ہے کہ ہم آخر میں کہاں تک پہنچے تھے؟ ہم نے آخر میں سبق میں کہاں تک آخری مبحث پڑھا تھا ان کے تعارف کے حوالے سے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ جی، کہاں تک ہم پہنچے تھے؟ کسی کو یاد نہیں ہے؟ جی، تو تکرار کیا تھا تو کہاں تک پہنچا تھا؟ شابش، ماشاء اللہ۔ تو مجھے بھی کوئی تھوڑا سا بتا دے کہ ہم کہاں تک پہنچے تھے۔ جی، کسی کو یاد نہیں ہے کہ ہم نے کہاں تک پڑھا تھا؟ یہ تم تو کہتے ہو ہم نے تکرار کیا ہے۔ جی، کوئی نہیں ہے جس کو یاد ہو؟ چلے جی جی، مفردات القرآن کا تو بتایا تھا۔ میں اصل میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ مولانا حمید الدین فرائی رحمہ اللہ کے تعارف میں ہم کہاں تک پہنچے تھے؟
آخری ہم کون سا مبحث پڑھ رہے تھے؟ یہ کوئی بتائے نا. شاباش جلدی کریں بتائیں. تم نہیں بتاؤ گے تو ہم آگے نہیں چلیں گے. شاباش اپنے دماغ پہ زور دیں. یہ تم سبق میں کیسے بیٹھتے ہو؟ کوئی سنتے ہی نہیں ہو یا بعد میں تھوڑا سا دہراتے نہیں ہو؟ یہ کیسے تم لوگ سبق سنتے ہو؟ اگر تمہیں یہی یاد نہیں ہے کہ استاد نے آخر میں کیا پڑھایا تھا یا کہاں تک پہنچا تھا، کون سا مبحث ہم پڑھ رہے تھے، تو یہ ایک ہی ہفتہ ہوا ہے نا. کتنے دن ہوئے؟ 6 7 دن ہوئے. تدبر القرآن کے بارے میں پڑھا تو تھا. اور اللہ کے بندو، میں یہ نہیں پوچھ رہا کہ سبق میں ہم نے کیا کیا پڑھا تھا. کیا آپ میں سے کوئی ایک بات بتا رہا ہے کہ ہم نے مفردات القرآن پڑھا ہے؟ کوئی یہ بتا رہے کہ ہم نے تدبر القرآن کے بارے میں پڑھا ہے؟ کوئی بتا رہے ہم نے اعلیٰ کے بارے میں پڑھا ہے؟ ٹھیک ہے، وہ تو ہم نے پڑھا تھا، لیکن ہم پہنچے کہاں تھے؟ جی، ہم کہاں پہنچے تھے؟ شابش ماشاء اللہ. جی جی، مشورہ کر لیں، تھوڑے سے قریب پہنچے ہیں پھر بتا دیں. ہم نے ان کے ذاتی تعارف کے بعد ایک مبحث شروع کیا تھا. نہیں، روایات و احادیث نہیں. جی، تو کون کون سے اصول پڑھے تھے؟ یا تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ تم لوگ سبق غور سے نہیں سنتے. سبق یا یہ مطلب ہے، یہ اس کا یہ مطلب ہے کہ تم لوگ حاضر ہی نہیں ہوتے. یہاں تو آن لائن حاضری ہو جاتی ہے، پھر ایسے ہی اس کو آن لائن چھوڑ کے اپنے کاموں میں لگ جاتے ہو. کوئی شاید ایک آدھ ہی حاضر ہوتی ہے. تو یا پھر یہ مطلب ہے کہ آپ لوگوں کا کی یادداشت اتنی کمزور ہے کہ آپ کو ایک ہفتے کا سبق ہی یاد نہیں رہتا. شاباش، بہت خوب. یہ تم سب اس کی وجہ سے بچ گئے ہو آج. بہت خوب. قرآن قطعی دلالت ہم نے پڑھا تھا، اور قرآن مستقل بذات ہے. شاباش. تو یہ ہم نے پڑھا تھا. تو ورنہ اگر آپ لوگ آج یہ طالبہ نہ بتاتی تو آج ہم سبق ہی نہ پڑھتے. پھر میں نے نہیں پڑھانا تھا، کیونکہ جو استاد کی اتنی بات ہی یاد نہ رکھے کہ ہم نے پیچھے کیا پڑھا تھا، تو ان کو کیا پڑھانا ہے؟ ہاں. پھر ایسے جمادات کو پڑھانے کی بجائے تو پھر ہم اپنے ساتھ دوہرا لیں. پھر تو جمادات ہو گئے نا، کوئی باقاعدہ زندہ انسان نہیں ہوئے نا. کیونکہ آپ جمادات کے آگے جتنا مرضی بولیں، پھر ان سے پوچھیں میں نے کیا پڑھا ہے، وہ آگے سے کچھ جواب نہیں دیں گے، خاموش ہوں گے. پھر تو ہم یہی سمجھ رہے تھے کہ یہ جو ہمیں مختلف نام نظر آ رہے ہیں، یہ نام نہیں ہے. وہ بتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ ان ہی الا اسماء سمیتم. یہ تو صرف نام ہے جو تم نے رکھے ہیں، ان کا خارجی وجود کوئی نہیں ہے. تو ہم بھی پھر یہی سمجھیں گے کہ یہ جو طالبات ہیں ان کا خارجی کوئی وجود نہیں ہے. کوئی شاید کوئی فرضی نام یہاں رکھے گئے ہیں تاکہ بس استاد کو صرف بتایا جائے کہ یہاں اتنی طالبات ہے،
بس ایک دو ہی شاید زندہ وجود ہے، باقی سارے فرضی نام ہیں۔ تو یہ فرضی نام ہے سارے؟ یہ جتنی طالبات ہے، ہر طالبہ یہاں مجھے ذرا جواب دے، جس طرح انہوں نے جواب دیا نہیں، تو آگے بھی جواب دے اسی طرح ہر طالبہ، تاکہ یہ تو ہم لگائیں نا کہ کتنے اس وقت سن رہے ہیں یا نہیں۔ شاباش، جلدی جلدی۔ جی 1 منٹ ہے آپ لوگوں کے پاس، 1 ڈیڑھ منٹ، سب جواب دیں۔ اللہ تعالیٰ شفا دے دیں، ماشاء اللہ۔ جی جو رہ گئی وہ بھی جلدی جواب دیں۔ شاباش۔ جی 1 منٹ رہ گئی آپ لوگوں کے پاس، ورنہ ہم یہی سمجھیں گے کہ وہ موجود ہی نہیں ہے جنہوں نے جواب نہیں دیا۔ شاباش جی، تو دیکھو غور سے سنا کرے سبق۔ ہاں جی بالکل، یہ جو جو جواب نہیں دیں گے نا ان کو ریموو کر دے، وہ ہم یہی سمجھیں گے کہ وہ موجود نہیں ہے۔ چلے جی، تو جب موجود ہیں تو پھر تھوڑا سا غور سے بھی سنا کرے نا، کوئی استاد آپ کے سامنے بول رہا ہے، کوئی تسلسل ہونا پتہ ہونا چاہیے۔ میں تو آپ لوگوں سے یہ توقع کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو تو اتنا یاد ہونا چاہیے کہ جس طرح نہیں ایک ناول بندہ پڑھتا ہے، ایک کہانی پڑھتا ہے، تو وہ جہاں پر ختم ہوتی ہے بندے کو یاد رہتا ہے کہ یار اگلی قسط یہاں سے شروع ہو رہی۔ آپ کو تو اس طرح سے فٹافٹ بتا دینا چاہیے کہ ہم وہاں تک پہنچے تھے، آپ کو تو انتظار ہونا چاہیے کہ اس سے آگے اب کیا پڑھنا ہے، کیونکہ ہم تو دیکھو یہ مولانا فرائی رحم اللہ کا مکتب ہم کتنے ہفتوں سے پڑھ رہے، تو دلچسپ ہوتی ہے۔ اب مجھے کیسے پتا چلا کہ دلچسپ ہوتی ہے؟ جب مجھے کوئی جواب ہی نہیں دیتا کہ ہم نے پچھلے ہفتے کیا پڑھا تھا۔ وہ تخصص والوں نے بھی اسی طرح کام شروع کر دی، پچھلے سے پچھلے ہفتے ان سے میں نے کہا سبق کہاں تک پڑھا تھا، وہ تو ساری ہی فضول، بالکل خاموش، کسی کو کچھ نہیں پتا۔ تو میں نے ان سے کہا جاؤ یار، تم لوگوں کو جب خود ہی نہیں پتا، خود ہی معلوم نہیں ہے کہ ہم کیا پڑھ رہے تھے، تو ہم پھر کیوں اتنا تمہارے ساتھ محنت کریں جب تم کو خود ہی شوق نہیں ہے۔ ہم نے کہا جاؤ ہم نہیں پڑھاتے، جاؤ۔ پھر بعد میں ہم سے غلطی ہو گئی، ہم سے غلطی ہو گئی، تو پھر ان کے ذمہ میں نے لگایا، میں نے کہا سارا جو ہے نا، وہ معلمہ کو کہا کہ ان کے ذمہ لگاؤ کہ سارا جو پچھلا سبق تھا نا اس کا خلاصہ لکھ کر لائے۔ تو جلدی ٹائپ کیا کرو نا، کم از کم دیکھو ایک بات ذہن میں رکھیں، سارا نہ ٹائپ ہو، جو ٹائپ کرنے والی طالبہ ہے کم از کم آپ میں سے کوئی بھی طالبہ اس کے نا نکات لکھ لیا کرو، پھر سب کو بھیج دیا کرو گروپ میں، تاکہ کم از کم طالبات کو یہ پتا ہو کہ ہم نے پڑھا کیا تھا، اس سبق کے جو اہم نکات ہے وہ بھیج دیا کرو، کوئی ایک آدھ صفحے میں اس کی تلخیص بھیج دیا کرو، اور جہاں سے پھر آگے ہم نے یہاں سے پڑھنا ہے تو اس طرح سے کوئی کر لیا کرو۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ تو میں نے آپ کو بارہا کہا ہے کہ ہمارا کورس ابھی رہ رہا ہے، ابھی رہتا ہے، ابھی انشاءاللہ ہم پورا رمضان پڑھیں گے، رمضان کے بعد پڑھیں گے، تو اس لیے آپ لوگ ذرا کوئی ایکٹیو ہو جاؤ اچھی طرح سے۔ یہ اس طرح سے نہ ہو کہ بس یہ تو اب ایک کوئی اختیاری سبق ہے، بس ہمارا دل کیا تو چلے جائیں گے، پھر دل کیا تو سن لیں گے، پھر دل کیا تو چلو تھوڑا بہت یاد بھی کر لیں گے۔ تو یہ اس طرح سے نہیں ہے، یہ لازمی ہے، لازمی، یہ ایک بہت ضروری مجلس ہے، اور اس میں اگر کوئی ایک تھوڑی سی بھی کڑی مس ہو گئی تو پورا موضوع آپ کو سمجھ نہیں آئے گا۔ تو ہم کتنی ڈیٹیل سے پڑھ رہے ہیں ایک ایک منہج، اسی لیے تاکہ آپ لوگوں کو اس منہج سے متعلق پوری معلومات جو ہے نا اکٹھی آپ کے پاس آ جائے، بجائے اس کے کہ آپ خود اس کے بارے میں پڑھے، وہ کتاب پڑھے، وہ کتاب پڑھے، نہیں، ایک منہج کا پورا نقشہ آپ کے سامنے آ جائے، یہ مقصد ہوتا ہے ہمارا۔ لیکن اس کے لیے ہمیں آپ کی توجہ درکار ہوگی نا، تو اگر اب تم توجہ نہیں دو گے تو پھر ظاہر ہے انسان تو پھر وہ اس کو حوصلہ افزائی چاہیے ہوتی ہے نا، تو اساتذہ کو بھی حوصلہ افزائی چاہیے ہوتی ہے، اور اساتذہ کی حوصلہ افزائی یہی ہے
کہ جو اس کے طلباء ہے، جو اس کے شاگرد ہیں، طالبات ہیں، وہ اس کو کتنا رسپانس دیتے ہیں، وہ اس کی بات کو کتنی اہمیت دیتے ہیں۔ اگر تو وہ اس کو اہمیت نہیں دیتے تو پھر استاد کو ایسا لگتا ہے کہ یہ شاید میں صحیح طرح نہیں پڑھا رہا، یہ جو میں پڑھا رہا ہوں اس کی شاید کوئی اہمیت نہیں ہے ان لوگوں کے دل میں، تو پھر وہ دل ٹوٹ جاتا ہے نا۔ پھر انسان کہتا ہے یار یہ کیسے کیسے ناقدرے لوگوں سے واسطہ پڑا ہے، جو اتنے ناقدرے ہیں۔ اور یہ اتنا اثر پڑتا ہے اس کا، میں آپ لوگوں کو بتاؤں، ہم نا جب دورہ حدیث شریف میں، ہمارا دورہ حدیث شریف کا سال تھا، تو دورہ حدیث شریف کے سال میں ہم چند ساتھی جو جو تھوڑے سے، خیر ہم تو ویسے اس میں موجود تھے، جو دوسرے ذہین جو ساتھی تھے نا، تو ان ذہین ساتھیوں نے ہم نے مشورہ کیا یار کہ اس سال اچھا پڑھنا ہے۔ تو کسی نے کوئی شرح لی، کسی نے کوئی شرح لی۔ اس سال میں نے بھی کوئی اس وقت کے 4,000 کے قریب پیسے میں نے اکٹھے کیے تھے، اس کی شروعات لی تھی۔ اور سب کلاس والوں نے مشورہ کیا تھا کہ یار یہ آخری سال ہے، اچھی طرح سے پڑھیں۔ تو بہت اچھی طرح سے مطالعہ کر کے آتے تھے ساتھی، اساتذہ سے سوال کرتے تھے۔ اور پھر ہمارے ایک استاد تھے جو بخاری پڑھاتے تھے، ان کا یہ انداز تھا کہ وہ جب چونکہ پوری سیاستہ کا سیٹ ساتھ رکھا ہوتا ہے نا، تو وہ جب کوئی مسئلہ پڑھاتے تھے، کوئی بحث پڑھاتے تھے، تو جب کوئی حدیث مثلا ترمذی شریف میں آ رہی ہے یا مسلم شریف میں آ رہی ہے، تو وہ اس کا صفحہ بتاتے تھے اور کھول کے دکھواتے تھے کہ کتاب کھولے یہاں سے۔ اب ہم نے آپس میں یہ کیا ہوا تھا، مثلا ہم جس تپائی پہ بیٹھتے تھے، ہمارے سامنے جس تپائی پہ بیٹھتے تھے، سائڈ پہ جس تپائی پہ بیٹھتے تھے، تو تپائی پہ 3 3 4 لڑکے بیٹھتے تھے۔ تو ہم نے یہ گویا کہ ایک قسم کا نا کمپٹیشن شروع ہو گیا کہ جب استاد جی کہتے تھے نا مثلا مسلم شریف کی جلد نمبر 200 نمبر صفحے پہ وہ حدیث ہے، تو اب یہ کمپٹیشن شروع ہوتی تھی کہ یار کون آدمی مسلم شریف جلدی کھولتا ہے، کون سی تپائی والے، یہ خود بخود ہی شروع ہو گیا تھا۔ اور کون اس کو کہتا ہے استاد جی مجھے حدیث نظر آ گئی۔ تو یہ شروع میں تو استاد جی کو اندازہ نہیں تھا، لیکن پھر استاد جی کو اندازہ بھی ہو گیا کہ ان کا اس طرح کمپٹیشن چلتا ہے، کیونکہ پھر وہ سپاہیوں کے نیچے سے پھر وہ اشارے کرنا کہ ہم جیت گئے۔ تو یہ اتنا مضبوط کمپٹیشن ہوتا تھا، جیسے پھر آخر میں استاد جی کو بھی پتہ لگ گیا۔ تو اب استاد جی جب کہتے تھے مسلم، پھر استاد جی ایسا کہتے تھے مسلم شریف، تو وہ ٹوٹ پڑتے تھے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر فلاں، وہ استاد جی نظر آ گیا، نظر آ گیا۔ تو یہ اس طرح سے نا کمپٹیشن ہوتا تھا، اور پھر اسی طرح ہم سوالات کرتے تھے۔ تو مجھے یاد ہے جب ہم فارغ ہو گئے نا، فراغت کے بعد میں کراچی گیا تخصص کرنے کے لیے، تو استاد جی کا ایک دن مجھے فون آیا، ہمارے اسی استاد جی کا جو بخاری شریف پڑھاتے تھے، استاد جی مفتی محمد عبداللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ تو استاد جی مجھے نا پٹھان کہتے تھے، تو استاد جی کا فون آیا، کہتے پٹھان اب مزہ نہیں ہے تمہارے جانے کے بعد، یہ تو بالکل فضول سی کلاس ہے، تم لوگ اتنا ایکٹیو رہتے تھے، تم لوگ سوالات کرتے تھے، وہ جب میں تمہیں کہتا تھا فلاں کتاب میں تم لوگ کیسے مقابلہ کرتے تھے، کہتے اب مجھے پڑھانے کا بالکل مزہ نہیں آ رہا جو تم لوگوں کو پڑھانے کا مزہ ہے، اب آپ اندازہ کرو۔ تو یہ استاد کو نا اس طرح سے اس کو پھر تدریس میں نا دل لگتا ہے، اس کو لطف آتا ہے جب اس کو پتا ہوتا ہے کہ یار میرے آگے جو لوگ بیٹھنے والے، اور ویسے بھی یہ جو ہمارا یہ جو ویسے بھی چونکہ تدریس بولنے کا کام ہے نا، اب اگر آپ کسی سے بات کر رہے ہو وہ توجہ ہی نہیں دے رہے تو غصہ نہیں آتا؟ عام سی بھی بات ہوتی ہے نا، آپ کسی سے بات کر رہے ہو آگے موبائل میں لگا ہوئے، توجہ نہیں دے رہے، بندہ کہتا ہے یار کوئی میری بات 2 منٹ تو سن لو۔ اکثر ہوگا تو ہماری دوستوں سے گھر میں اسی پہ لڑائی ہوتی ہے کہ یار مطلب بات کر رہے تمہاری توجہ ہی نہیں، تو وہ تو عام سی بات ہوتی ہے، وہ بات کرنے والوں کو اتنا غصہ آ جاتا ہے۔ تو یہ تو ویسی ہی ایک بہت حساس مجلس ہوتی ہے، اس میں علم کی منتقلی ہوتی ہے، اور جس میں ایک استاد ہوتا ہے، ایک شاگرد ہوتا ہے، اور ایک ٹرانسفر کچھ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو اگر اس پورے پروسیس میں جو طلبہ ہے اگر وہ اچھی طرح سے وہ توجہ نہ دینا، تو پھر وہ نہیں مزہ آتا۔ اور یہ اس طرح سے پھر استاد جو ہوتے ہیں نا وہ کلاسوں کو جج کرتا ہے کہ یار کون سی کلاس اچھی تھی، کون سی، تو آپ یہ کوشش کریں کہ آپ کی کلاس اچھی سے اچھی ہو جائے۔ جب آپ جتنا اچھا استاد کو رسپانس دیں گے، استاد کو اپنی حاضری شو کریں گے، اپنی دلچسپی شو کریں، یعنی میں آپ کا اپنا بتاتا ہوں کہ مجھے جب یہ دورہ حدیث شریف میں ہم پڑھتے تھے، تو میں نا جب اگلے دن کا سبق ہوتا تھا تو اس سبق سے پہلے میں آگے شرح سے مطالعہ کر لیتا تھا، اور مجھے استاد جی کا انداز سمجھ میں آ گیا تھا، خاص طور پر بخاری شریف میں، کہ استاد جی نے آج یہ پڑھانا ہے۔ لیکن میں یعنی آپ کے سامنے ظاہر ہے یہ بہت بابرکت مجلس ہے، اس میں بندہ جھوٹ نہیں بول سکتا،
تو میں آپ کے سامنے وہ بالکل بلا مبالغہ عرض کر رہا ہوں کہ مجھے بسا اوقات سارا پتہ ہوتا تھا کہ استاد جی یہ پڑھا رہے ہیں اور یہ میں رات پڑھ چکا ہوں، لیکن میں اتنا اپنا وہ دلچسپی شو کرتا تھا باتکلف، اتنا شو کرتا تھا کہ جیسے نا یہ باتیں میں پہلی بار سن رہا ہوں، اور میری اور الحمدللہ میری اس کو نہ میں نے کبھی ساتھی سے شیئر بھی نہیں کی کہ یہ چیزیں مجھے پہلے سے پتہ ہے، نہیں نہیں، میں اس کو استاد کی بیعت بھی سمجھتا تھا کہ میں لوگوں کو نہیں، میں نے کہا بس ٹھیک ہے میں نے پڑھی ہے میرے ساتھ ہے، بس یہ کسی سے شیئر کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو ساتھیوں کو بھی کبھی نہیں بتایا، لیکن میں استاد کے سامنے بھی ایسا رہتا تھا، ایسا غور سے دیکھتا تھا جیسے یہ میں پہلی بار سن رہا ہوں، اسی لیے تاکہ استاد یہ نہ سمجھے کہ یار اب یا تو یہ توجہ نہیں کر رہا، یا اس کے پاس دیکھو شروعات پڑھی ہوئی ہے، اس نے شروعات سے پڑھ لی ہے تو اب میری ضرورت اس کو نہیں ہے۔ میں کبھی اس طرح سے الحمدللہ کبھی نہیں کرتا تھا۔ تو اس طرح سے انسان نا، تو اس طرح سے آپ لوگ بھی کیا کریں، ماشاءاللہ آپ لوگ ٹیم ورک کرتے ہیں تو کوئی تھوڑا سا استاد کو بھی دکھا دیا کرے، ماشاءاللہ آپ لوگوں کی کلاس اچھی کلاس ہے، میں ایسا نہیں کہ اب آج کے ایک اس کمزوری کی وجہ سے میں آپ لوگوں پر حکم لگا رہا ہوں، بہت اچھی کلاس ہے آپ لوگوں کی۔ شروع شروع میں تو بہت زیادہ آپ لوگوں کی دلچسپی تھی، پھر درمیان میں ایک فیز ایسا آیا جو تھوڑے سے پھر کم ہو گیا، پھر اب امتحان کے بعد پھر میں تھوڑی سی کمزوری آپ لوگوں میں دیکھ رہا ہوں، کوئی تھوڑی سی حاضری کے حوالے سے، اب تو حاضری ویسے ٹھیک ہو رہی ہے، لیکن تھوڑا سا اس طرح کی نا جو ڈاواڈول ہے نا، وہ تھوڑا سا آپ لوگ ہو رہے ہیں۔ تو اس لیے تھوڑا سا نا اپنی جو دلچسپی ہے نا اس کو تازہ کریں، استحضار دوبارہ کریں کہ دیکھو اب ایسا نہیں ہے کہ اب سال کا آخر ہے تو بس اب ہم چھوڑ دیں، کوئی بات نہیں، اب تو بس ویسے بھی فراغت ہو گئی ہے، اب ہم نے امتحان بھی دے دیا، اب ایک آدھ مہینہ رہتا ہے، اتنا سارا سال پڑھ لیا، ایک آدھ مہینے کو نہیں بھی سنا تو کوئی بات نہیں، نہیں نہیں، اس کورس کا پہلا سبق جتنا اہم تھا نا، اگلی سبق بھی اتنا ہی اہم ہے، آخری سبق۔ تو ایسا نہیں ہے کہ جس آدمی نے شروع سے پڑھا ہے اب آخری کو اس کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہر چیز ہر سبق مستقل ہے نا۔ جیسے اگر آپ کو کوئی ڈاکٹر کوئی 10 گولیاں لکھوا دے تو اس کا مطلب تو یہ نہیں ہے کہ وہ ایک جو گولی ہے وہ والی قسم تو اہتمام سے لینی ہے، باقی نہیں لینی، نہیں، وہ ہر گولی کی اپنی جگہ اہمیت۔ تو اسی طرح یہاں بھی ہر سبق کی اپنی جگہ اہمیت ہے، تو اس لیے آخر وقت تک نا تھوڑی سی نا اگر آپ برقرار رکھیں گے تو میں بہت زیادہ خوشی کے ساتھ دلچسپی کے ساتھ ہم سبق پڑھیں گے۔ لیکن جیسے جیسے اگر آپ کی یہ جو بیداری ہے اور دلچسپی ہے یہ ختم ہوتی جائے گی تو میری انرجی بھی ختم ہوتی جائے گی، میری انرجی ختم ہوتی جائے گی، پھر ایسا ہے کہ میں اس کلاس کو پھر کھینچوں گا، تو تھوڑا بہت تو کھینچ لوں گا بعض طالبات کی وجہ سے جو دلچسپی دکھا رہی ہے، لیکن وہ زیادہ نہیں کھینچ پاؤں گا، بس پھر بس ہو جائے گی، پھر میں کہوں گا بس چلے جتنا ہم نے پڑھ لیا تو ٹھیک۔ یہ جو پچھلی کلاس ہے نا، وہ ان کو میں نے بہت آگے تک پڑھانے کا ارادہ تھا، بہت آگے تک، حالانکہ وہ میری ڈیوٹی میں بھی شامل نہیں تھی، کیونکہ جب ایک سبق ختم ہو جائے تو اب ان کا سال ختم ہو گیا تھا، اب آپ لوگوں کی کلاس آ گئی تھی تو ان کا وہ تقریباً جو ضروری چیزیں تھی میں نے پڑھا لی تھی، لیکن میں نے ارادہ کیا، میں نے کہا اب ضروری تو نہیں کہ بندہ ہر چیز ہی وہ ڈیوٹی والی ہی کرے، چلو طلباء کے ساتھ تو ویسے ہی اصل مقصد تو ان کو علم پڑھانا ہے، تو میں نے ان سے کہا یار جب تک آپ لوگ پڑھیں گے نا میں نے پڑھانا ہے، اب میں ان کو پڑھاتا رہا، اب ظاہر ہے سال بھی پورا ہو گیا، وہ چلے بھی گئے، تو انہوں نے مشورہ کیا کہ ہم 5 6 ایسے نا 7 8، انہوں نے کہا ہم نے پڑھنا ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے، اب ان کو میں کھینچتا رہا، لیکن وہ بس 1 2 مہینوں کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ نہیں اب ایسا نہیں، تو ایک دن میں کلاس میں آیا کوئی طالبت تھی ہی نہیں، وہ میں اکیلا آیا کوئی بھی نہیں تھی، 1 2 منٹ کے بعد ایک طالبہ آئی، پھر 1 2 طالب، میں نے کہا یار دیکھو کلاس میں آیا ہوں کوئی موجود ہی نہیں ہے، یہ کیا ہو گیا؟ تو بس اس دن کے بعد نا پھر مجھے لگا کہ نہیں میں ان کو، جب کسی کو شوق ہی نہیں ہے تو میں ان کے ساتھ ایسا کیوں؟ پھر میں نے ان کو بٹھایا، میں نے کہا دیکھیں اب ہم نے جتنا پڑھا ہے پڑھ لیا، اب ہر روز بھی بندہ بے عزتی کرے، ہر روز بندہ شکوے کرے، ہر روز بندہ ڈانٹے، اچھا نہیں لگتا، تو اس کی وجہ اس طرح سے کرتے ہیں، اب مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ تم لوگوں کے لیے ٹائم نکالنا مشکل ہو گیا، تو میں نے انہیں کہا کوئی بات نہیں، ایسا نہیں ہے کہ میں آپ لوگوں کو چھوڑ رہا ہوں یا آپ لوگوں کو اب میں کہتا ہوں پڑھانا ہی نہیں، چلو ہم تھوڑا سا رخ چینج کر لیتے، تو ان کو پھر میں نے کہا کہ تم مقالہ لکھو، کیونکہ مقالہ تو لکھوانا ہی تھا، تو میں نے کہا چلو جو مقالہ میں آپ کو 4 مہینے کے بعد دیتا، 5 مہینے کے بعد دیتا، وہ ابھی میں آپ کو دے دیتا ہوں، تو پھر اب ان کو آج مقالے پہ لگایا ہوا ہے، 2 3 مہینے ہو گئے مقالے پہ لگائے ہوئے ہیں، رمضان کے بعد وہ ہمیں مقالے لکھ کے دیں، تو ایسا ہوتا ہے، تو استاد سے نا علم لینا ہوتا ہے، تو جتنا آپ وہ علم لیں گے، جتنا آپ دلچسپی کا اظہار کریں گے، استاد اتنا زیادہ اچھا پڑھائے گا،
ورنہ تو پھر ایک وہ ظاہر ہے ڈیوٹی بھی تو پھر استاد نے کرنی ہے، پھر وہ ایک خانہ پوری کرتا ہے، پھر اس کو خود بھی مزہ نہیں آتا پڑھاتے ہوئے، اور ایک بددلی سی ہوتی ہے، بددلی کے ساتھ آتا ہے۔ تو اس لیے کم از کم آپ لوگ اس سٹیج پہ نہ خود کو لے جائیں نہ مجھے لے جائیں، تو بالکل توجہ کے ساتھ سنا کرو، یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں ہر چیز اہم ہے۔ اب مولانا حمید الدین فرائی صاحب کو اتنے تفصیل سے ہم پڑھ رہے ہیں، پتہ نہیں پھر بعد میں آپ کو زندگی میں موقع ملتا ہے ہی نہیں ملتا ان کے بارے میں پڑھنے کے لیے۔ اگر آپ نے بعد میں 300-400 صفحات کی کتاب پڑھنی ہے، پھر ان کی کتابیں دیکھنی ہے، تو اس کی وجہ جو آپ کو استاد پڑھا رہا ہے ان سب معلومات کو کلیکٹ کر کے اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق جتنی وہ کر سکتا ہے، تو آپ لوگ اس کو غنیمت جانیں، اس کو غنیمت جانیں، اور اس کو ذرا یعنی اہتمام کے ساتھ پڑھیں۔ چلے جی، تو ہم نے نا پچھلے سبق میں ہم نے مولانا حمید الدین فرائی صاحب کی تفسیر کے 2 بنیادی اصول پڑھے تھے۔ ایک یہ کہ قرآن قطعی الدلالہ ہے، اور دوسرا کیا ہے کہ قرآن پاک میں کیا ہے، یعنی نظم ہے، قرآن پاک جو ہے نا مستقل بذات ہے، یہ اس کی میں نے تشریح کی تھی۔ اب آج کے سبق میں ہم مولانا حمید الدین فرائی صاحب کی اسی منہج کو تھوڑا سا آگے پڑھاتے ہیں۔ تو آج کے سبق میں ہم یہ پڑھتے ہیں کہ مولانا حمید الدین فرائی صاحب کے ہاں تفسیر کے ماخذ کیا کیا ہے۔ یعنی دیکھو، تفسیر جب آپ کرتے ہیں یا اس کے کچھ ماخذ ہوتے ہیں، جس سے کچھ سورسز، کچھ ماخذ جن سے آپ قرآن پاک کی تشریح طلب کرتے ہیں۔ جیسے مثلا عام مفسرین جو ہے تو وہ کہتے ہیں تفسیر کے ماخذ ایک خود قرآن ہے، پھر احادیث ہے، پھر اقوال صحابہ ہے، پھر اقوال تابعین ہے، پھر جو ہے نا عربی ادب ہے، پھر وہ کہتے ہیں عقل ہے، وہ جو 6 طریقے آپ نے پڑھے ہیں تو وہ ماخذ ہیں۔ تو ہم ذرا یہ دیکھتے ہیں کہ مولانا حمید الدین فرائی رحم اللہ تفسیر کے ماخذ کن کن کو قرار دیتے ہیں۔ یعنی تفسیر کے ماخذ سے مراد وہ ٹولز اور وہ آلات جن کی مدد سے آپ قرآن کو سمجھیں گے۔ تو مولانا حمید الدین فرائی رحم اللہ نے یہاں بھی جمہور مفسرین سے بالکل ہٹ کر ایک اپنا نظام ترتیب دیا ہے، ایک اپنا سسٹم کھڑا کیا ہے۔ اسی وجہ سے تو ہم ان کو مستقل پڑھ رہے ہیں، یعنی وہ عام مفسرین کی طرح کوئی مفسر نہیں ہے، بلکہ انہوں نے باقاعدہ ایک نظام دیا۔ یعنی نظام سے مراد وہ ان کا نظریہ نظام نہیں، ویسے یعنی انہوں نے ایک سسٹم دیا قرآن کو سمجھنے کا، ایک باقاعدہ اسکول آف تھاٹ بنایا، ایک باقاعدہ مکتب فکر جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، باقاعدہ ایک جماعت بنایا، اور باقاعدہ ایک گروہ ہے کہ انہوں نے بنایا قرآن پاک کی تفسیر کے حوالے سے۔ تو مولانا حمید الدین فرائی رحم اللہ یہ فرماتے ہیں کہ قرآن کے تقریباً 4 یا 5 کے قریب بنیادی ماخذ ہیں، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں پرائمری سورس، یعنی بالکل اساسی اور بنیادی ماخذ۔ دوسری قسم کے ان کے ہاں ان کو کہتے ہیں وہ ثانوی ماخذ۔ بنیادی ماخذ سے مراد وہ ماخذ جو براہ راست فہم قرآن میں دخیل ہے، یعنی جن کی مدد سے آپ قرآن سمجھیں گے۔ اگر آپ ان ماخذ کو نظر انداز کریں گے، اگنور کریں گے، تو آپ کو قرآن سمجھ ہی نہیں آئے گا۔ وہ بنیادی ماخذ۔ ثانوی ماخذ سے مراد ان کی یہ ہے کہ وہ ماخذ جو براہ راست فہم قرآن میں تو دخیل نہیں ہے، لیکن ان کی مدد سے آپ کو مزید وضاحت مل جاتی ہے، ان ماخذ کی وجہ سے آپ کو مزید رہنمائی مل جاتی ہے، مزید توضیح مل جاتی ہے۔ تو اب ہم یہ پڑھتے ہیں کہ ان کے بنیادی ماخذ کیا ہے۔ تو مولانا حمید الدین فرائی رحم اللہ کے ہاں بنیادی ماخذ جو ہیں، پہلا ماخذ تو نظام ہے، نظم ہے، جس کو وہ نظم کہتے ہیں، جس کی تشریح ہم نے پیچھے بھی بار بار کی ہے کہ ان کے ہاں قرآن پاک کو سمجھنے کا پہلا ماخذ اس کا نظام ہے۔ نظام میں نے آپ کو سمجھایا ہے کہ ان کے نزدیک نظام سے مراد یہ ہے کہ قرآن پاک جو ہے یہ سارا آپس میں جڑا ہوا ہے، اور وہ اس کو تشبیہ دیتے ہیں جیسے ایک عمارت ہے۔ تو یہ ایک پورا عمارت کی طرح، جس طرح عمارت میں ہر جو چیز ہے وہ اپنی جگہ فٹ ہے، اس کو آپ آگے پیچھے کرو گے تو وہ عمارت جو ہے نا وہ عمارت نہیں بنے گی۔ جیسے مثلا دروازہ ہے، اگر آپ عمارت میں دروازہ نہیں لگاؤ گے تو وہ نامکمل ہوگی، اگر آپ چھت نہیں ڈالو گے تو وہ نامکمل ہوگی، اگر آپ اس میں انگیٹھی نہیں بناؤ گے تو وہ نامکمل ہوگی۔ تو جس طرح عمارت میں ہر چیز، ایک کمرے میں ہر چیز اپنی جگہ فٹ ہوتی ہے، تو وہ کہتے ہیں قرآن پاک بھی اس طرح پورا فٹنگ ہے، فٹ شدہ ہے۔ جیسے ایک ہم مثلا کوئی سائیکل لیتے ہیں، موٹر سائیکل لیتے ہیں، اس کے پارٹس ہوتے ہیں، پھر ہم اس کو فٹ کرتے ہیں۔ تو اگر آپ ہر پارٹ کو اپنی جگہ فٹ کریں گے تو وہ پورا موٹر سائیکل بنے گا، ورنہ پھر ٹائر ادھر پڑا رہے گا، انجن ادھر پڑا رہے گا، ٹینکی ادھر پڑی رہے
گی آپ اس سے کام نہیں لے سکیں گے، وہ صرف پارٹس ہے۔ تو کہتے ہیں اگر آپ قرآن پاک کو کے نظام کو نہیں سمجھیں گے نا، تو یہ میں اپنی طرف سے مثال دے رہا ہوں سمجھانے کی، تو یہ ایسا ہی ہے جس طرح کے مثلاً آپ نے موٹر سائیکل کے پارٹس ہیں، آپ کے سامنے ٹائر پڑے ہوئے ہیں، دو انجن پڑا ہوا ہے، بریکیں پڑی ہوئی ہے اور پیٹرول پڑا ہوا ہے، آپ اس پہ سفر نہیں کر سکیں گے۔ آپ یہ کہیں کہ یہ مجھے وہاں تک لے جائے، یہ کبھی نہیں لے جائے گا۔ یہ آپ کو کب لے جائے گا؟ جب آپ اس کو اس کے مطابق فٹ کر دے، جس طرح اس کے فٹنگ کا نظام ہے، پھر ہی یہ مکمل موٹر سائیکل بنے گا، پھر آپ کو یہ لے کے جائے گا۔ تو وہ کہتے ہیں قرآن پاک بھی ایک پورا ایک مکمل فٹ شدہ نظام ہے، اگر آپ اس کو اس کی فٹنگ میں دیکھیں گے تو آپ کو قرآن سمجھ آئے گا، ورنہ نہیں۔ تو وہ کہتے ہیں مثلاً یہ جو سورہ فاتحہ ہے، یہ اس نظام کا مقدمہ ہے، یہ گویا کہ تمہید ہے۔ جس طرح ہم مثلاً جب ہم کورس شروع کر رہے تھے تو پہلے سبق میں نے آپ کو بنیادی باتیں کی، تعارف کرایا، تو وہ کہتے ہیں سورہ فاتحہ میں اللہ نے اپنی اس پوری اسکیم کا تعارف کرایا ہے، گویا کہ یہ خلاصہ ہے قرآن ہے، یہ تمہید ہے، مقدمہ ہے۔ اور آگے جو پورا قرآن ہے سورۃ الاخلاص تک، یہ پورا قرآن وہ اسکیم ہے۔ آخر میں جو معوذتین ہے وہ کہتے ہیں یہ اس کی حفاظتی دیوار ہے، یہ چھت ہے۔ جیسے آپ کوئی چیز کمپلیٹ کرتے ہیں تو پھر اس کی حفاظت کے لیے بھی کچھ کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں معوذتین جو ہے یہ اس پوری اسکیم کا گویا کہ لاسٹ ایک اختتامی ہے۔ جس طرح ہم کوئی جب کورس مکمل ہوتا ہے، کوئی چیز مکمل ہوتی ہے، تو ہم اختتامی تقریب رکھتے ہیں، اس اختتامی تقریب میں ہم صرف اس جو کمپلیٹ شدہ چیز ہے بس اس کو محفوظ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ایک گویا کہ مہر لگا لیتے ہیں اس پر، تو وہ کہتے ہیں معوذتین اس کی حفاظت کے لیے اس پوری اسکیم کی۔ ایک تو نظام ہے وہ یہ کہتے ہیں، دوسرا وہ نظام میں جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ہر آیت دوسرے سے جڑا ہوا ہے اور ہر صورت دوسری صورت سے جڑی ہوئی ہے۔ جس طرح میں نے وہ 10 صورتوں کا آپ کو پورا بتایا، سورۃ الفیل سے سورۃ الاخلاص اور معوذتین تک، کہ یہ کیسی ایک روڈ ہے پورا، تو وہ تو آخر 10 صورتوں کا ہے، ورنہ وہ پورے قرآن کو اس طرح سے کہتے ہیں کہ جس طرح آپ سیڑھیوں پہ چڑھتے ہیں نا، تو ہر سیڑھی اپنی جگہ اہم ہوتی ہے، وہ پچھلی سیڑھی سے جڑی ہوتی، تو وہ کہتے ہیں کہ اس طرح قرآن پاک کی ہر صورت ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، ایک زنجیر کی طرح، ایک لڑی کی طرح، ایک ہار کی طرح، جس میں ہر موتی آپس میں ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح پھر جو صورت ہے، ہر صورت کا اپنا ایک موضوع ہے، جس کے وہ عمود کہتے ہیں، عمود السورہ، صورت کا عمود، اور وہ پوری صورت اس عمود کے گرد گھوم رہی ہوتی، یعنی اس صورت میں جتنی آیتیں ہوتی ہیں وہ دراصل اسی عمود سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں۔ پھر کوئی اس عمود کا کوئی کیا پارٹ ہوتا ہے، اس کا کوئی کیا جز ہوتا ہے، اس کا کوئی کیا جز ہوتا ہے اسی سے ہی ریلیٹڈ۔ جس طرح مثلاً آپ تخصص کی تفسیر کر رہے ہیں نا، اب آپ کو مثلاً 8 اساتذہ سبق پڑھائیں گے، وہ سارے تفسیر سے ہی ریلیٹڈ ہیں۔ ہاں وہ الگ بات ہے، بظاہر وہ الگ الگ اسباق نظر آتے ہیں کہ 8 اسباق، لیکن وہ 8 نہیں ہے، وہ سب تفسیر کے کسی نہ کسی پہلو سے جڑے ہوئے۔ تو وہ کہتے ہیں اسی طرح آپ کو 100 آیتیں نظر آتی ہے، 200 آیتیں نظر آتی ہیں، تو وہ کیا ہے، وہ دراصل اس پورے اس صورت کے عمود سے جڑے ہوتے ہیں۔ تو مولانا حمید الدین فرائی صاحب کہتے ہیں اگر آپ نظام کو نہیں سمجھیں گے تو آپ قرآن کو نہیں سمجھ پائیں گے۔ گویا کہ قرآن کو سمجھنے کا پہلا ماخذ کیا ہے؟ اس کا نظام سمجھنا، اور یہ نظام میں نے بتا دیا کہ کیا چیز ہے، سمجھ میں آ گیا۔ اس کے بعد دوسرا ماخذ، وہ کہتے ہیں کہ قرآن سمجھنے کا دوسرا ماخذ ہے قرآنی نظائر، نظائر قرآن۔ نظائر قرآن سے کیا مراد ہے؟ نظائر قرآن سے، نظائر کہتے ہیں نظیر کی جمع ہے نا، نظیر کے مطلب ہوتا ہے مثال یا متشابہ چیزیں۔ نظائر قرآن سے ان کی مراد یہ ہے، وہ کہتے ہیں جب آپ قرآن کی کوئی آیت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو موضوع ہے یہ قرآن نے اور کتنے مقامات پر کتنی تعبیرات کے ساتھ استعمال کی۔ یعنی مثلا آپ رسالت سے متعلق ایک آیت پڑھ رہے ہیں، اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ رسالت سے متعلق قرآن نے یہ جو بات ہے یہ اور کتنی جگہوں پر کتنی دفعہ دہرایا ہے، کتنی تعبیرات کے ساتھ دہرایا ہے۔ تو یہ ایک دوسرے کی نظائر ہے۔ یہ جیسے مثلا کوئی فقہی مسئلہ ہے، مثلا عدت کا مسئلہ ہے، اب عدت کا مسئلہ قرآن نے کب اور کس جگہ کتنی الفاظ کے ساتھ دہرایا ہے، تو جب وہ اس پورے نظائر کو یعنی متشابہ آیتوں کو جب آپ آپس میں اکٹھا کریں گے ایک جیسی موضوع سے متعلق والی، تو آپ کو اس خاص آیت کا مفہوم بالکل واضح ہو جائے گا کہ وہ کیا۔ مثلا میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، وہ اس کی مثال یہ دیتے ہیں
کہ قرآن پاک میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ کفار کی نا اعراض کو بیان کرنے کے لیے فرماتے ہیں فتولا برکنی، کہ اس نے اعراض کیا فتولا برکنی. تو اب فتولا برکنی ہی جو تفسیر ہے نا، تو اس میں تھوڑے سے نا جو مفسرین ہیں وہ تھوڑے سے اس میں تفسیر کرتے ہیں کہ رکن کا یہاں کیا مطلب ہے. تولا کا تو مطلب ہے منہ موڑا، اور رکنی کا کیا مطلب ہے. تو مولانا حمید الدین فرائی صاحب اس کو یوں کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ اس کو نظائر قرآن کی روشنی میں سمجھو. کیا مطلب؟ وہ کہتے ہیں دیکھو قرآن نے جہاں جہاں کفار کا اعراض بیان کیا ہے تو وہ کتنی الفاظ کے ساتھ بیان کیا، اس میں تعبیرات کا ہے. وہ کہتے ہیں اگر آپ ان تعبیرات کو دیکھیں گے تو یہ تعبیر بھی آپ کے سامنے نظر آ جائے گی. تو وہ کہتے ہیں عموماً جب قرآن اس کی ان کے اعراض کو بیان کرتے ہیں تو مثلا قرآن ایک جگہ کہتے ہیں وَنَآ بِجَانِبِهِ، وہ آدمی دور ہو گیا اپنے اس پہلو بدل کر. جس طرح نہیں ہم کسی سے منہ موڑتے ہیں تو اپنا پہلو بدل لیتے ہیں، اس سے چہرہ پھیر لیتے ہیں، اپنا رخ پھیر لیتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں یہاں بھی فتولا برکنی سے مراد وَنَآ بِجَانِبِهِ، یعنی کہ اس نے اپنا رخ موڑ لیا، اپنا چہرہ موڑ لیا، اپنا پہلو موڑ لیا. تو اب یہاں انہوں نے فتولا برکنی کی تشریح کس کی روشنی میں کی؟ وَنَآ بِجَانِبِهِ کی تشریح. تو گویا کہ فتولا برکنی اور وَنَآ بِجَانِبِهِ یہ آپس میں نظائر ہے، یہ نظائر ہے قرآن. تو یہ گویا کہ وہ ایک کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نے قرآن کو سمجھنا ہے کس کی روشنی میں؟ اس کے نظائر کی روشنی. وہ کہتے ہیں اگر آپ نظائر سے صرف نظر کرو گے، آپ نظائر سے منہ موڑو گے تو بسا اوقات آپ ہو سکتا ہے ایک اسپیسیفک آیت کا معنی آپ پر مشکل ہو جائے، آپ اس کو حل نہ کر پاؤ. لیکن اگر آپ اس کو نظائر کی روشنی میں دیکھو گے تو وہ آیت آپ کے سامنے کھل جائے گی، اس کا معنی آپ کے سامنے آ جائے. تو دوسرا گویا کہ ماخذ کیا ہو گیا؟ نظائر قرآن. ٹھیک ہے. تیسرا جو اساسی ماخذ مولانا حمید الدین فرائی فرماتے ہیں وہ ہے محل کلام. محل کلام یا دوسرے لفظوں میں آپ سمجھیں سیاق و سباق. ویسے تو محل کلام کا مطلب ہم یوں سمجھتے کہ سیاق و سباق، لیکن مولانا حمید الدین فرائی اس کو ایک بہت عام لے کر چلتے ہیں. کیا مطلب؟ مولانا حمید الدین فرائی فرماتے ہیں کہ محل کلام سے ہماری مراد یہ ہے کہ ایک تو وہی اس کا سیاق و سباق، یعنی کہ موضوع کیا چل رہا ہے. دوسرا اس میں یہ ہے کہ یہ جو آیتیں ہیں یہ کس ماحول میں اتری تھی. محل کلام سے مراد یعنی وہ کہتے ہیں آپ وہ ماحول تھوڑا سمجھیں جن ماحول میں یہ آیتیں اتری تھی. یعنی جب وہ آیتیں اتر رہی تھی تو اس وقت مسلمان سوسائٹی کس سچویشن میں تھی. وہ مسلمان سوسائٹی جو تھی وہ خوشی کے احوال تھے، غم کے احوال تھے، کوئی لڑائی کا موقع تھا، کوئی عام احوال تھے. وہ کون سے احوال میں وہ آیت اتری، وہ محل کلام یعنی موقع کلام جس کو آپ کہہ سکتے. اور اسی طرح وہ کہتے ہیں یہ بھی سمجھو کہ محل کلام سے یہ بھی مراد ہے کہ وہ آیتیں مدنی ہے یا مکی، کیونکہ مکی آیتوں کی اپنے ایک انداز ہے، مدنی صورتوں کے اپنا ایک انداز ہے. تو محل کلام ان ساری چیزوں کا مجموعہ ہے کہ موضوع کیا چل رہا ہے، سیاق و سباق کیا ہے، اور وہ آیتیں اس جب اتر رہی تھی تو اس وقت مسلمانوں کی سچویشن کیا تھی. کیونکہ ہر سچویشن کے لحاظ سے انسان کی گفتگو کی تعبیرات بدل جاتی ہیں. یعنی جب انسان خوشی میں ہوتا ہے، خوشی کا ماحول ہوتا ہے تو ہماری تعبیرات اور ہوتی ہے. لیکن جب غم کا ماحول ہوتا ہے، پریشانی کے احوال ہوتے ہیں تو پھر ہماری تعبیرات اور ہوتی ہے. تو وہ کہتے ہیں اس طرح یہ جو محل کلام ہے نا، تو یہ بھی قرآن کا ایک ٹول ہے اس کو سمجھنے کا. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ آپ کو پورا جو محل کلام ہے نا وہ آپ کو دیکھنا ہوگا، تو پھر آپ کی قرآن پاک کی جو اسپیسیفک آیت ہے، جس آیت کو آپ سمجھ رہے ہیں وہ آپ کے سامنے کھلے. 3 ماخذ ہو گئے. چوتھا ماخذ جس کو پہلے بھی ہم نے بیان کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے قرآن پاک کو سمجھنا ہے تو آپ کو ادب جاہلی کو سمجھنا ہوگا. یعنی جاہلیت کا جو لٹریچر ہے خاص اس زمانے کا، کہ اس زمانے میں جاہلی جو عرب ہے، جو خاص عرب تھے، وہ ان الفاظ کو کس معنی میں یوز کر رہے تھے. کیونکہ ہر معاشرے کی ایک زبان ہوتی ہے. جب آپ اس کانٹیکسٹ میں نہیں دیکھتے نا، اس معاشرے کی کانٹیکسٹ میں کسی لفظ کو، تو بسا اوقات اس کا بڑا مشکل ہوتا ہے. جیسے مثلا اس کی مثال میں نے پچھلے سال کی طالبات کو بھی دی تھی. جیسے مثلا اب آپ دیکھیں جو آدمی موبائل یوز نہیں کرتا نا، تو موبائل کی ایک خاص زبان ہے نا. جیسے موبائل میں ہم کہتے ہیں کانٹیکٹ، ٹھیک ہے بھائی آپ کے کانٹیکٹس میں فلاں نمبر ہے،
موبائل میں ہم لفظ یوز کرتے ہیں میسیجز، موبائل میں ہم لفظ یوز کرتے ہیں اپلیکیشنز، ایپ، موبائل میں ہم لفظ یوز کرتے ہیں واٹس ایپ، یہ مثلاً ایک موبائل سافٹ ویئر کا نام۔ اب اگر آپ یہ جو معنی ہے، یہ جو الفاظ ہیں، اگر آپ ان الفاظ کو لغت میں جا کر دیکھیں گے تو اس سے آپ کو موبائل نہیں سمجھ آئے گا۔ موبائل کی اپنی ایک زبان ہے نا، تو اگر آپ اس موبائل کی زبان سے ہٹ کر صرف جا کر ایک کانٹیکٹس کا لفظ جا کر آپ ڈکشنری میں دیکھو گے، اور موبائل آپ نے ابھی تک یوز ہی نہیں کیا، تو آپ کو ڈکشنری کے لفظ سے یہ موبائل کے کانٹیکٹس والا معنی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ایسا ہے یا نہیں؟ یعنی مثلا اپلیکیشن کیا چیز ہے، اگر آپ صرف جا کر ڈکشنری میں دیکھو گے کہ اپلیکیشن کا کیا معنی ہے، تو کیا ڈکشنری میں دیکھنے سے آپ کو یہ موبائل کی جو ایپ ہے، اس کو یہ کسے کہتے ہیں، یہ آپ کو سمجھ آ جائے گا؟ میرے خیال میں نہیں سمجھ آئے گا نا۔ اس کے لیے آپ کو موبائل یوز کرنا چاہیے، آپ کو موبائل کا یوزر ہونا چاہیے، تبھی آپ کو، اگر آپ کو ڈکشنری میں نہ بھی دیکھا نا تو آپ کو یہ معنی سمجھ میں آئے گا۔ اب جو لوگ موبائل یوز کرتے ہیں، بہت سارے لوگ انگلش نہیں پڑھے ہوئے ہوتے، لیکن وہ ان الفاظ کو کیوں سمجھتے ہیں؟ کیونکہ وہ موبائل کی لینگویج سے واقف ہوتے ہیں۔ بیائی نہیں، یہی بات مولانا امید الدین فرائی صاحب کہتے ہیں کہ قرآن پاک جو ہے یہ اس عرب کی زبان میں نازل ہوا ہے، تو اگر آپ اس عرب کی زبان کو سمجھے بغیر، جو عرب جو لوگ تعبیرات بولتے تھے، جو محاورات بولتے تھے، اگر آپ ان کو سمجھے بغیر صرف قرآن کا معنی وہ لفظ نکال کے ڈکشنری میں دیکھو گے، تو اس لفظ کی جو حقیقی صورت ہے نا، جو اس لفظ کی جو ایک حقیقی جو اس کا چہرہ ہے نا اس لفظ کا، وہ آپ کے سامنے نہیں آئے گا۔ مثلا اس کی مثال آپ سمجھے، مثلا قرآن پاک میں آپ سورۃ العادیات کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ گھوڑوں کی صفات ہے نا، والعادیات ضبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دوڑ لگاتے ہیں، ضبحا اپنے اس کھروں کو زمین پر ڈال کر، اور فالموریات صبحا فالمغیرات صبحا، پھر ان گھوڑوں کی جو صبح کے ٹائم حملہ کرتے ہیں۔ اب یہ کچھ الفاظ ہیں، تو وہ کہتے ہیں اگر آپ نے ان تعبیرات کو صحیح طرح سمجھنا ہے تو آپ پہلے یہ دیکھیں کہ عرب لوگ گھوڑوں کے بارے میں کس قسم کی زبان یوز کرتے تھے۔ وہ جب گھوڑوں کی بات کرتے تھے تو کس قسم کی زبان یوز کرتے تھے، گھوڑے وہ کن مقاصد کے لیے یوز کرتے تھے۔ تو جب آپ وہ لٹریچر پڑھیں گے نا، تب آپ کو ان تعبیرات کی صحیح قدر سمجھ آئے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ العادیات کا معنی اس میں دیکھو ڈکشنری میں، العادیات کا مطلب ہے مثلا دوڑنے والا، یا ذبحن کا مطلب ہے کھر زمین پر مارنے والا، غالباً اس قسم کے قریب قریب اس کا مفہوم ہے، بس آپ نے کہا یہ معنی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ اس گھوڑوں کا اس پورا جو گھوڑوں سے متعلق عربوں نے ایک لینگویج کریٹ کی ہے نا، جو ایک زبان انہوں نے بنائی ہے، اگر آپ وہ نہیں سمجھو گے تو آپ کو ان تعبیرات کی صحیح حقیقت یا صحیح قدر آپ کے سامنے نہیں کھلے گی۔ اس لیے ان کے نزدیک ادب جاہلی کو پڑھنا بہت ضروری۔ اب ادب جاہلی میں صرف نہیں کہ آپ عرب کی شاعری پڑھو، وہ کہتے ہیں صرف عرب کی شاعری نہیں، عرب کے اس پورے معاشرے کو آپ نے سمجھ رہے ہیں۔ عرب کی جو پوری ہسٹری ہے نا، کہ عرب لوگ کیسی باتیں کرتے تھے، وہ ہر موقع پر کیسی تعبیرات یوز کرتے تھے، وہ کیا بولتے تھے، خوشی کے موقع پر کیسی ان کی تعبیر ہوتی تھی، غم کے موقع پر ان کا معاشرہ کیسا تھا۔ کہتے اس عرب کے اس ظاہر ہم وہاں تو جا نہیں سکتے، لیکن ہم اس عرب کے معاشرے کو کتابوں میں تو پڑھ سکتے ہیں نا، اور عرب کے اس معاشرے کی تصویر ان کی شاعری سے زیادہ ہمیں تھی، کیونکہ عرب لوگ جو شاعری یوز کرتے اس میں وہ اپنے پورے معاشرے کی نا، وہ جو اس کو پورے معاشرے کی جو تعبیرات ہیں نا، وہ پورے معاشرے کی تصویر کھینچتے ہیں۔ آپ میں سے جن لوگوں نے سبع معلقہ پڑھا ہے، السبع المعلقات، میرے خیال میں بنات کے نصاب میں کیا یہ داخل ہے السبع المعلقات، یہ المعلقات السبع، جس میں وہ یہ جی ادب جاہلی، یہ جو 7 معلقات ہیں نا، جیسے امرؤ القیس کا معلقہ ہو گیا، یہ آپ کے نصاب میں داخل نہیں، بس یہ ہمارے وفاق والوں کے بھی اللہ ہدایت دیں، وہ بہت ساری اہم چیزیں اس کی بنات کے نصاب سے نکال لیتے۔ یہ سبع معلقہ جو ہے نا، یہ 7 عرب شعراء جو جاہلی شعراء ہے ان کی شاعری ہے۔ اس میں پہلا معلقہ امرؤ القیس کا ہے، وہ عرب کا بالکل بہترین شاعر تھا عرب جاہلی کا، اور میں نے آپ کو شاید پہلے بھی بتایا ہو کہ جب اس امرؤ القیس جو ہے نا اپنے اس معلقے میں، غالباً امرؤ القیس ہے یا کوئی اور شاعر ہے، اب میرے ذہن سے نکلا ہے، ہو سکتا ہے میرے خیال میں یہ دوسرا شاعر ہے، طرفہ ہے یا کوئی اور ہے، وہ اونٹنی کی تعریف کرتے ہیں،
جب ہم یہ پڑھ رہے تھے تو مجھے خود اونٹنی دیکھنے کا شوق ہو گیا کہ بھائی اونٹنی کیسی ہوگی، اونٹنی وہ کیسی، جب اس نے اس کی جو تعریفیں کرتا ہے نا کہ اس کی کوہان اس طرح ہے، اس کی دم اس طرح ہے، اس کے پاؤں اس طرح ہے، وہ اپنی کسی اونٹنی کی تعریف کرتا ہے، اور اس کی آنکھیں اس طرح ہے، وہ جب چلتی ہے تو اس طرح چلتی ہے، وہ جب میری اونٹنی جب چارہ کھاتی ہے تو اس طرح سے کھاتی ہے، وہ جب دوڑتی ہے تو اس طرح سے دوڑتی ہے۔ وہ کیا کیا غضب کی بات کرتے ہیں۔ وہ اس اونٹنی کو ہی انہوں نے ایک پورا ایک بہترین ایک نظارہ بنا دیا۔ عرب لوگوں کی اتنی گہری نظر ہے، اتنی گہری نظر ہے کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ مثلا مجھے خود اس کا ایک مرتبہ تجربہ ہو، یہ سب معلقہ میں نے پڑھائی ہوئی طلبا کو۔ ایک عرب شاعر جو ہے نا، یہ غالباً امرؤ القیسی، وہ اپنے گھوڑے کی نا تیزی، کہ گھوڑا کیسے تیز دوڑتا ہے، اس کو بیان کرتا ہے کہ میرا گھوڑا اتنا تیز دوڑتا ہے جیسے ایک بڑا پتھر آپ اونچے پہاڑ سے چھوڑ دو، تو جب پہاڑ سے جب ایک پتھر گرتا ہے کہتے اتنا تیز دوڑتا ہے۔ اب جن لوگوں نے اس کا مشاہدہ نہیں کیا کہ پہاڑ سے جب پتھر اوپر سے آتا ہے نا وہ کیا منظر ہوتا ہے، وہ اس تشبیہ کو نہیں سمجھے۔ اور مجھے بھی ظاہر ہے اتنا زیادہ اس کا، لیکن مجھے ایک مرتبہ مشاہدہ ہوا اس کا۔ ہم جب یہ ہمارے علاقے سے جاتے ہیں نا تو درمیان میں بڑے پہاڑ آتے ہیں، اس وقت ان پہاڑوں کی کٹنگ ہو رہی تھی۔ وہ بہت اونچے پہاڑ ہے، تو ان پہاڑوں کے بالکل سرے پہ وہ ایک ویٹر کھڑا تھا، تو وہ وہاں سے نا بڑے بڑے پتھر چھوڑتا تھا، تو انہوں نے گاڑیاں کھڑی کرتی سائڈ پر کہ وہاں سے پتھر آ رہے ہیں۔ تو اس وقت میں نے اس مشاہدے کو دیکھا، وہ بڑے بڑے چٹان جس انداز سے اوپر سے نیچے آتے تھے نا، یقین کرے جس طرح اس کی آواز ہوتی تھی گرنے کی، جس طرح اس کی سپیڈ ہوتی تھی، اور جس طرح جب وہ گرتا تھا نا جیسے وہ ایک منظر ہوتا تھا نا، تو میں اس وقت مجھے یاد ہے کہ جب میں کھڑا کھڑا میں نے دیکھا، میں نے کہا کیا غضب کا مشاہدہ تھا عرب لوگوں کا، کیسے وہ غضب کی ایک باریکی کریٹ کرتے تھے۔ تو اب عرب لوگوں کا اتنا گہرا مشاہدہ تھا، وہ جب تشبیہ دیتے تھے نا تو وہ تشبیہ اتنی گہری ہوتی تھی جس سے نظر آتا تھا کہ ان کا جو ایک جو ہے نا یعنی ان کا جو مشاہدہ ہے وہ کتنا گہرا قسم کا ہے۔ تو اب یہ جو عرب شاعری ہے نا، جب آپ اس کو پڑھو گے تو آپ کے سامنے وہ عرب پوری جو سوسائٹی ہے نا اس کا نقشہ آپ کے سامنے آ جائے گا، کہ عرب لوگ جو ہوتے تھے وہ صبح کے ٹائم کیا کرتے تھے، وہ دوپہر کے ٹائم کیا کرتے تھے، وہ کھانے کے موقع پر کیسی گفتگو کرتے تھے، وہ سونے کے ٹائم پر کیسے گفتگو کرتے تھے، وہ جب دوستوں میں ہوتے تھے تو کیسے گفتگو کرتے تھے، وہ جب لڑائی میں ہوتے تھے تو ان کی تعبیرات کیسی ہوتی تھی۔ تو مولانا حمید الدین فرائی صاحب کہتے ہیں کہ اس پورے ادب جاہلی کو جب آپ پڑھو گے تو آپ کے سامنے کیا ہو جائے گا، آپ کے سامنے پھر یہ جو قرآن پاک ہے وہ ٹھیک ٹھاک کھلے گا۔ تو یہ گویا کہ یہ چار بنیادی ماخذ ہے قرآن پاک کو سمجھنے کی۔ ایک نظام ہے اس کا، نظام القرآن، دوسرا نظائر قرآن، تیسرا محل کلام، اور چوتھا کیا ہے، ادب جاہلی۔ یہ تو ہو گئے بنیادی ماخذ۔ اس کے بعد علامہ فرائی فرماتے ہیں کہ قرآن کو سمجھنے کے کچھ ثانوی ٹولز ہیں، کچھ ثانوی ماخذ ہے جس کو آپ سیکنڈری سورسز کہہ سکتے ہیں، کہ وہ قرآن کی جو بنیادی فہم میں تو مؤثر نہیں ہے، لیکن قرآن کی توضیح ان سے ہو جاتی، کہ قرآن کی مزید وضاحت ہو جاتی ہے، مزید تشریح ہو جاتی ہے۔ اب بنیادی جو ثانوی ماخذ ہے، تو ثانوی ماخذ میں پہلی چیز وہ لیتے ہیں روایات اور احادیث۔ وہ کہتے ہیں یہ جو روایات اور احادیث ہے یہ قرآن کا ثانوی ماخذ ہے۔ اب یہ آپ میں سے شاید پچھلے سبق میں ایک طالبہ نے کہا بھی تھا کہ میں کوئی تفسیر کا تخصص کر رہی ہوں یا کوئی معاذرات سن رہی ہوں، تو فلاں استاد نے کہا کہ یہ تو سر سید صاحب کی طرح ہے کیونکہ وہ احادیث اور روایات کو نہیں مانتے۔ تو جو مولانا فرائی کا یہ جملہ ہے نا کہ روایات اور احادیث قرآن کے ثانوی ماخذ ہیں، اس کو بڑا ایک غلط اینگل دیا گیا۔ تو مولانا حمید الدین فرائی صاحب کی یہاں ثانوی ماخذ سے مراد یہ ہے کہ دیکھو اب ایک حدیث ہے، مثلا انما الاعمال بالنیات، ایک حدیث۔ اب یہ جو حدیث ہے اس سے قرآن کی کون سی آیت آپ کو سمجھ آئے گی؟ وہ آج رخصت پہ چلو جی، تو یہ اس سے آپ کو قرآن کی کون سی آیت سمجھ آئے گی؟ ظاہر ہے یہ قرآن سے براہ راست ریلیٹڈ نہیں ہے نا، یعنی جو احادیث ہے وہ براہ راست ہر آیت کے فہم سے تعلق نہیں رکھتی، لیکن اگر آپ احادیث کو بالکل نہیں پڑھو گے تو آپ کو قرآن کے بہت سارے مقامات سمجھ میں نہیں آئیں گے، وہ کھلیں گے نہیں۔ جیسے مثلا کہ کئی جگہوں پہ قرآن غزوات کا ذکر کرتا ہے،
اب اگر آپ کو وہ غزوات کا پس منظر احادیث سے ہی معلوم ہوگا نا، اور اسی طرح قرآن کہتا ہے تم نماز پڑھو، اب نماز کیا چیز ہے اس کی مزید تشریح آپ کو احادیث میں ملے گی۔ تو ثانوی ماخذ سے ان کی مراد یہ ہے کہ احادیث سے آپ کو قرآن کا مزید فہم ملتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ احادیث جو ہے یہ براہ راست فہم قرآن میں عامل ہے، براہ راست تو فہم قرآن میں وہ عامل ہے ہی نہیں، میرے خیال میں اس بات کو آپ بھی مانو گے نا۔ تو ان کا مقصد یہ ہے، تو ان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ احادیث اور روایات کی اہمیت نہیں ہے۔ عام طور پر اس جملے سے لوگ غلط مفہوم لیتے ہیں کہ ثانوی ماخذ ہے تو اس کا مطلب ہے وہ روایت اور احادیث کو اہمیت ہی نہیں دیتے، اور جس کی وجہ سے کچھ لوگ ان کو منکر حدیث کی اس کیٹیگری میں ڈال دیتے ہیں۔ دراصل ان کا وہ جو جملہ ہوتا ہے یا ان کا جو مفہوم ہے وہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو وہ کہتے ہیں یہ چیزیں براہ راست، مثلا اب میں آپ سے کہوں کہ الحمدللہ رب العالمین کا کیا معنی ہے، اب اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ اس کو سمجھنے کے لیے حدیث کی کتابیں کھولو کہ الحمدللہ رب العالمین کا ظاہر ہے آپ پوری حدیث کی کتابیں بھی کھولو تو آپ کو الحمدللہ رب العالمین کا معنی کسی حدیث میں نظر نہیں آئے گا۔ تو یہ براہ راست ماخذ نہیں ہے۔ ہاں، اس کی مزید تشریح کہ اللہ کی حمد کیا ہوتی ہے، کس طرح سے کرنی چاہیے، مزید آپ کو احادیث میں ملے گی، لیکن خاص اس جملے کی تشریح ظاہر ہے آپ کو احادیث میں نہیں ملے گی، کیونکہ آپ وسلم نے احادیث اس طرح سے تو نہیں کی نا کہ وہ پورا جو ہے نا ہر آیت کی تشریح کی۔ ہاں، بعض احادیث میں ہمیں کسی آیت سے ریلیٹڈ تشریح بھی مل جاتی ہے، لیکن وہ ریئر ہے، یعنی وہ بہت ہی شاذ ہے۔ کوئی اس طرح سے باقاعدہ قرآن کی تفسیر آپ وسلم نے اس طرح سے نہیں کی کہ الحمدللہ سے لے کر والناس تک جس طرح ایک مفسر قرآن پڑھاتا ہے اس طرح سے نہیں۔ آپ لوگوں نے بخاری شریف کا کتاب التفسیر پڑھا ہوگا، بخاری شریف میں کتاب التفسیر میں ہر حدیث مرفوع نہیں ہے، آپ اس کو بے شک دوبارہ دیکھیں۔ بخاری شریف کا جو کتاب التفسیر ہے اس میں آپ کو صحابہ کے اقوال بھی مل جائیں گے، اس میں آپ کو تابعین کے اقوال بھی مل جائیں گے۔ تو وہ ایسا نہیں ہے کہ اس میں ہر حدیث، اور اس میں وہ پورا قرآن ہے ہی نہیں، یعنی ایسا بھی نہیں ہے کہ بخاری شریف کی کتاب التفسیر میں ایک ایک آیت کی تشریح آپ کو مل جاتی ہے، نہیں، سورہ فاتحہ کی کوئی ایک دو آیتیں ہوتی ہیں، سورہ بقرہ کی مثلا کوئی 50 آیتیں ہوں گی، وہ کسی کی آیت کا وہ پورا آیت بھی نہیں ہوتی، آیت کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے، پھر اس میں بھی مرفوع حدیث نہیں ہوتی، بہت ساری موقوف حدیثیں ہوتی۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح سے ہمیں قرآن کی تفسیر منقول نہیں ہے جس طرح مفسرین کی ہوتی، تو اس لیے وہ ثانوی ماخذ کا یہ مطلب لیتے ہیں، تو اس لیے وہ کہتے ہیں روایت و حدیث جو ہے یہ ثانوی ماخذ ہے۔ دوسرا ثانوی ماخذ وہ کہتے ہیں اہل کتاب کا لٹریچر، یعنی یہ جو بائبل ہے، جو اہل کتاب نصارہ کی کتابیں ہیں، عیسائیوں کی کتابیں ہیں، جو ان کا پورا لٹریچر ہے، وہ کہتے ہیں یہ بھی فہم قرآن کا ثانوی ماخذ ہے۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں اگر آپ اہل کتاب کے لٹریچر سے واقف نہیں ہوں گے نا، تو قرآن پاک نے بہت سارے ایسے واقعات، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں وہ چھوڑ دی۔ مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں، جب پہلا پارہ جب آپ پڑھتے ہیں جہاں وہ بقرہ کا واقعہ ہے کہ وہ اس قتل تم نفسا فدارأتم فیہا، کیا پھر وہ اللہ نے کہا کہ کوئی گائے ذبح کرو، پھر انہوں نے سوالات کیے گائے کی۔ اب ظاہر ہے اس واقعے کا پس منظر یا مزید ڈیٹیل آپ کو اہل کتاب کی لٹریچر میں ملے گی۔ اب وہاں وہ کون سے دور کا واقعہ تھا، کون سا آدمی مرا تھا، کیسے مرا تھا، پھر اس میں کیا ہو گیا تھا، پھر اس کا رزلٹ کیا نکلا تھا، اس پوری ظاہر قرآن تو ثانوی تفصیلات بیان ہی کرتا۔ اسی طرح قرآن نے مثلا موسیٰ علیہ السلام کے واقعات بیان کیے، عیسیٰ علیہ السلام کے بیان کیے، ابراہیم علیہ السلام کے بیان کیے، اسحاق علیہ السلام کے، اسماعیل علیہ السلام کے۔ اب یہ ساری چیزیں آپ کو جو قرآن پاک کا لٹریچر ہے تو اس میں آپ کو یعنی جو اہل کتاب کا لٹریچر ہے تو اس میں آپ کو ملے گا۔ تو اگر آپ اہل کتاب کے لٹریچر کو نہیں پڑھو گے تو ہو سکتا ہے بہت ساری چیزیں وضاحت سے، تو اب چونکہ وہ انہوں نے احادیث اور روایت کو بھی ثانوی ماخذ میں رکھا ہے، لیکن وہ الگ اس کا معنی ہے نا ثانوی ماخذ، اور بائبل اور اہل کتاب کے لٹریچر کو بھی ثانوی ماخذ میں رکھا ہے۔ تو جو لوگ مولانا حمید الدین فرائی صاحب کی اس پورے کو سمجھتے نہیں، وہ کہتے دیکھو انہوں نے احادیث اور روایات کو اسرائیلی روایات کی کیٹیگری میں ڈال دیا، انہوں نے احادیث اور روایات اور اور اہل کتاب کا لٹریچر یکساں کر دیا، حالانکہ وہ میں نے پورا آپ کو سمجھایا کہ وہ بالکل ایک الگ ہے اور یہ الگ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو اہمیت اس کی ہے وہ اہمیت اس کی، ایسا نہیں۔ تو خیر وہ گویا کہ یہ جو اہل کتاب کا لٹریچر ہے اس کو بھی وہ کیا سمجھتے ہیں، یہ ثانوی ماخذ ہے۔ تیسری چیز وہ کہتے ہیں کہ ثانوی ماخذ جو قومیں تباہ ہو گئی نا ان کی ہسٹری پڑھنا بھی قرآن پاک کے ثانوی ماخذ میں سے، جیسے مثلا یاجوج ماجوج ہے، یا مثلا جیسے ذوالقرنین کا واقعہ قرآن نے بیان کیا، یا جیسے اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا، یا جیسے قرآن پاک نے قوم ثمود، قوم لوط
اور اصحاب سبا، قرآن نے ایک پورے قوموں کی ایک تاریخ بیان کی ہے نا، تو وہ فرماتے یہ ان قوموں کی جو تاریخ ہے جتنی ہمیں دستیاب ہے، ظاہر ہے بسا اوقات پوری ہمیں دستیاب نہیں ہوتی، لیکن اگر وہ پوری ہمیں دستیاب ہو جائے تو پھر ہی ایسی صورت میں کیا ہوگا، وہ ہمیں ان قوموں کی جو تاریخ ہے وہ ہمیں ملے گی۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں یہ جو لٹریچر ہے اعلی کتاب کا، اس کو اگر آپ دیکھو گے تو نہیں، تباہ شدہ اقوام کی جو ہسٹری ہے تو یہ بھی قرآن پاک کے کس میں سے ہے، ثانوی ماخذ میں سے۔ تو وہ اس طرح سے کچھ گویا کہ بیسک ماخذ کرتے ہیں، کچھ ثانوی ماخذ کرتے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ان ٹولز کی مدد سے اب آپ قرآن پاک کو سمجھنا شروع کرو، قرآن پاک کو دیکھنا شروع کرو۔ تو اب یہ صرف ایسے نہیں ہے کہ یہ کوئی ہوائی باتیں، انہوں نے انہی ٹولز کی مدد سے جو قرآن پاک کی تفسیر لکھی ہے، جو انہوں نے جن صورتوں کی تفسیر لکھی ہے، تو انہوں نے ان صورتوں کی تفسیر میں اپنے ان ٹول سے بسا اوقات جمہور سے الگ نظریہ اختیار کیا۔ جمہور اگر کوئی اور معنی لیتے ہیں، مثلا میں اس کو اگلے سبق میں انشاءاللہ ہم کچھ مثالیں پڑھیں گے کہ مثلا نظام قرآن کی وجہ سے انہوں نے بعض آیتوں سے الگ تفسیر کی ہے کہ نظم کا تقاضا ہے، وہ کہتے ہیں یہ تفسیر نہیں ہونی چاہیے، الگ تفسیر ہونی چاہیے۔ اسی طرح محل کلام کی وجہ سے یا نظائر قرآن کی تو مثال میں نے دے دی، اسی طرح ادب جاہلی کی وجہ سے انہوں نے بہت ساری آیتوں کی الگ تفسیر کی۔ تو یعنی وہ ان ٹولز کی روشنی میں جب وہ قرآن کو دیکھتے ہیں تو ان کے نزدیک وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن پاک کی بہت ساری آیتوں کا بالکل ایک الگ مفہوم بنتا ہے، وہ مفہوم نہیں بنتا جو عام مفسرین کے۔ تو اس طرح سے ہمیں مولانا فرائی کے یہاں پھر تفردات نظر آ جاتے ہیں۔ تفردات کا مطلب ہوتا ہے ایک ایسا مسئلہ، ایک ایسا موقف جو جمہور علماء سے ہٹ کرو۔ تو یہ ضروری نہیں کہ ہر تفرد گمراہی ہوگا، نہیں، بسا اوقات وہ گمراہی نہیں ہوتا۔ مثلا ایک آیت کی تفسیر ہے، جمہور کہتے ہیں آیت کی تفسیر یوں ہے، مولانا فرائی کہتے ہیں یوں ہے، تو اس کا ظاہر ہے وہ ایک تفسیر ہے، تشریح ہے، ایک آیت کی توضیح میں اختلاف ہے اور مفہوم اور مراد میں اختلاف ہے، تو آپ کسی کو صحیح غلط تو کہہ سکتے ہیں، لیکن آپ اس کو گمراہی تو نہیں کہہ سکتے نا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ کے یہ گمراہ ہے، نہیں، آپ یہ کہہ سکتے کہ انہوں نے جو آیت کی تشریح کی ہے یہ تشریح بہرحال میں اسی متفق نہیں۔ تو خیر، ہم انشاءاللہ اگلے سبق میں اس کی کچھ مثالیں ہم پڑھیں گے۔ سمجھ میں آ گیا یا نہیں ہے؟ تو انشاءاللہ اگلے پیر کو انشاءاللہ روزہ ہوگا، تو 12 بجے انشاءاللہ آپ لوگوں نے حاضری دینی ہے، اور ایسا نہ ہو کہ پہلا روزہ ہو ہمیں کوئی ملے ہی نہ، ہم اعلانات کرتے جائیں کہ سارے لوگ کدھر مر گئے۔ تو اس لیے اس میں اہتمام کے ساتھ یاد رکھنا، ایسا نہ ہو کہ رمضان کے بعد آپ کو ایسے بھول جائے کہ کیا پڑھنا تھا۔ تو رمضان میں ہم انشاءاللہ دن کو پڑھیں گے، سب طالبات کو بتا دے، انشاءاللہ 12 بجے کے آس پاس انشاءاللہ ہم حاضر ہوں گے، تو انشاءاللہ پھر اس میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ چلو جی، ہاں اگر مشکل ہو گئی تو پھر رات کو 12 بجے، چلو جی، رات کو 12 بجے یہ پڑھوانا چاہتے ہیں وہ اللہ کے بندے، وہ 12 بجے تک تم سو رہی ہوتی ہے، 12 بجے تک بھی کوئی سوتا ہے؟ تو 9-10 بجے بندہ اٹھ جاتا ہے، تو اس دن 12 بجے، اب آپ 11 بجے اٹھ جاؤ، وہ 12 بجے تک سوتے رہنا، پتہ نہیں کیسے لوگ ہو تم۔ مجھے تو جب سبق نہیں بھی ہوتا میں 9 ساڑھے 9 بجے 10 بجے اٹھ جاتا ہوں، تو اس لیے اس دن آپ لوگ ذرا جلدی اٹھ جائے۔ تو وہ کوئی ایک دن ہوتا ہے اس مسئلہ میں، ہاں جن کا پھر بالکل صبح کا ٹائم ہے تو ان کے چلو اگر مشکل ہو گئی، لیکن آپ نے پھر بعد میں کیا کرنا ہے، یعنی بعد میں اس کو سننا ہے اور اپنی معلمہ کو پھر بتا دینا ہے کہ میں نے جو سبق تھا وہ سن لیا ہے، ہر دن کا سبق آپ نے پھر اس کو سننا ہے۔ او اللہ کے بندو، رات کو 11 بجے بہت زیادہ تھکاوٹ مجھے بھی ہوتی ہے، میں وہاں تراوی پڑھ کے آتا ہوں، 1-1.5 گھنٹہ تراوی، آپ کو پتہ ہے پھر مزید ہمت ہوگی پھر سبق پڑھانے کی؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ تو پھر 11 بجے ظاہر ہے ہم کمرے میں ادھر، اب بچے بھی سوئے ہوئے ہیں، پھر سب سوئے ہوئے ہیں اور میں ادھر پڑھا رہا ہوں زور زور سے، تو کیسا لگے گا؟ تو اس لیے میرے خیال میں نا، اگر آپ تھوڑی سی قربانی کر لیں، وہ رات کو تھوڑا سا نا مشکل ہو جاتا ہے نا، تو اس لیے دن کو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ یہ 12 بجے بڑا بہترین ٹائم ہے، آپ پچھلے سال والوں نے اس کا تجربہ کیا تھا، تو بڑا تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو سوٹ کرے گا۔ یہ صرف ایک طالبہ کا مسئلہ ہے، تو یہ طالبہ جو ہے نا یہ ریکارڈنگ سن لیا کریں، تو ان کے لیے آپ لوگ خصوصی طور پر ریکارڈنگ کر لیا کریں اور ان کو بھیج دیا کریں، تو یہ لوگ اس میں سن لیں۔ چلو جی، وہ بھائی 4 ہی تو اسباق ہے نا، ایک مہینے میں 4 ہی پیر آنے یا 5 آ جائیں گے، تو یہ 4-5 دن، اب آپ لوگ اس وجہ سے ڈر جاتے کہ شاید یہ روزانہ 12 بجے ہوگا، ہمارا تو ہفتے میں ایک سبق ہوتا ہے،
تو روزانہ 12 بجے آپ کو مسئلہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح یہ جو طالبہ کہہ رہی ہے کہ میرا صبح کا ٹائم ہے، تو وہ اس دن صبح تھوڑی سی قربانی دے دے۔ ایک دن ہے نا، تو ایک دن وہ تھوڑی سی آج قربانی دے دیں کہ بھائی آج میرا سبق ہے، آج میں ذرا دیر سے سو جاؤں گی، 1 گھنٹہ دیر سے سو جانے میں۔ لیکن وہ بھی میں ان کو کوئی پابند نہیں کر رہا کہ وہ ضرور آ جائے، میں صرف ایک وہ ہے کہ آپ لوگ جس طرح سے گھبرا رہے ہیں نا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا کیا ہوگا، ہاں آپ لوگ مجھے یہ کہہ سکتے ہیں کہ استاد جی آپ بھی تو ایک دن پھر قربانی دے دیں، رات 11 بجے پڑھا لیا کریں۔ چلو یہ آپ لوگ مجھے بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن میں واقعی تراویح کے بعد نا بہت تھک جاتا ہوں، مجھے بالکل ہمت نہیں ہوتی۔ تو یہ سبق کوئی ایسا نہیں ہے نا کہ وہ کوئی گپ شپ ہے کہ آپ گپ شپ میں لگا رہا ہوں، ایسا نہیں۔ یہ تو ایک سنجیدہ سبق ہے، اس پہ چیزیں سمجھانی پڑتی ہے، بتانی پڑتی ہے۔ تو وہ آپ میں سے پتہ نہیں کوئی حافظ ہے یا نہیں، اور ظاہر ہے عورتیں تو تراویح پڑھاتی بھی نہیں ہے، لیکن اگر آپ کسی دن تراویح پورے پڑھا ہے نا، تو پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ واقعی بندہ کتنا تھک جاتا ہے تراویح کے بعد۔ وہ 20 رکعت ہوتی ہے، پھر ہر رکعت کو دیکھنا ہے، ہر رکعت میں کتنا پڑھنا ہے، اور پھر اس رکعت کے بعد دوسری رکعت، پھر وہ پورا ایک سسٹم ہوتا ہے، یعنی تراویح میں بندہ اتنا زیادہ وہ مگن ہوتا ہے کہ پھر اس کے بعد نا بالکل بندہ آدھ منہ ہوا ہوتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں اس نے کون سا، ویسے بھی اللہ کا کلام بہت بھاری ہے نا، تو اس لیے چلے جی، جزاکم اللہ، ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔